السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ہماری یہ فرسٹ ایئر کی اردو کا پہلا لیکچر ہے۔ تو کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے اس کا ذرا پیپر پیٹرن ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ تاکہ ہمارے سامنے تھوڑا سا یہ ساری چیزیں آ جائیں کہ ہم نے کون کون سی چیزیں ہم نے پیپر میں کس طرح تیار کرنی ہے، تو تاکہ پڑھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو تیار کرنے میں آسانی ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارا جو پورا جو پیپر ہے وہ کل 100 نمبر کا آپ کا اردو کا پیپر ہوگا۔ اس میں جو ایک پہلا حصہ جو ہے وہ معروضی طرز کا، دوسرا جو ہے وہ انشائیہ ہوگا، جس طرح سارے پیپروں کے اندر ایسے ہی وہ تقریباً ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو معروضی طرز کا جو ہے اس میں ایک ہی سوال ہوگا، اس کے کل 20 نمبر ہوں گے، اور اس میں جو MCQ ٹائپ جو کوسچنز ہوتے ہیں کہ کثیر الانتخابی سوالات کے ایک سوال دیا ہوگا، اس کے 4 ممکنہ ملتے جلتے جوابات ہوں گے۔ تو آپ نے اس میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہے، کسی ایک کو آپ نے سرکل کرنا ہے۔ تو اس میں آپ کے پاس وقت ہوگا 20 منٹ، اور جو ہے کل سوال بھی 20 ہوں گے۔ اب یہ پوری بک میں سے بھی آئیں گے، اس میں جو ہے نا گرامر والا پورشن بھی وہ ڈسکس کریں گے، کوئی تشبیہات، استعارات وغیرہ جو بھی آپ کا جو ہے جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو گرامر کے لحاظ سے گرامر کی اصطلاحات جو ہیں اس میں وہ بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ کوئی شعر دے کر اس کا جو ہے وہ شاعر کا جو ہے مراد پوچھی جا سکتی ہے، شاعر کا نام پوچھا جا سکتا ہے، وہ اس میں پوری بک کے اندر سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پیپر کے یہ صرف مشق کے آخر میں سے ہی ہوں، کہ وہ درمیان میں سے کہیں سے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں دوسرا جو ہے انشائیہ ہمارے پاس جو ہے نا انشائیہ کے پھر ہمارے پاس 2 حصے ہوں گے، ایک حصہ اول ہے اور ایک حصہ دوم ہے۔ انشائیہ کل جو ہے یہ اس کے کل نمبر ہوں گے 80، اور اس کا وقت آپ کے پاس ہوگا 2 گھنٹے اور 40 منٹ آپ کے پاس وقت ہوگا۔ اس میں جو سوال نمبر 2 ہے، سوال نمبر 1 تو اوپر آ گیا، سوال نمبر 2 جو ہمارے پاس ہے اس میں آپ نے کرنی ہوگی اشعار کی تشریح۔ اور اشعار جو ہے وہ 2 طرح کے اشعار ہماری بک کے اندر ہیں، ایک نظم کے اشعار اور دوسرا جو ہے وہ غزل کے اشعار۔ تو اس میں جو ہے وہ پہلا جو اس کا حصہ ہوگا اس میں نظم کے اشعار ہوں گے، اور وہ ایک ہی نظم کے جو ہے وہ اس میں سے کچھ شعر انہوں نے دیے ہوں گے، اور انہوں نے آپ نے اس کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہوگی۔ اور اس میں شاعر کا نام اس کا 1 نمبر ہوگا، نظم کا نام اس کا 1 نمبر ہوگا، اور تشریح کے آپ کے پاس جو ہے 8 نمبر ہوں گے، کل اس طرح 10 نمبر بن جائیں گے۔ اور اس میں ایک بات یاد رہے کہ نظم جو ہے، نظم اور غزل کے اندر جو بنیادی فرق ہے، اور ان بہت سارے فرق میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ غزل کا جو ہے کوئی نام نہیں ہوتا، اور نظم کا جو ہے کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نام نہ ہونے کی، نام ہونے کی؟ کیونکہ نظم کے اندر جو ہے وہ شاعر کسی ایک ہی موضوع کو لے کر کسی ایک عنوان کے تحت سارے اشعار کہتا ہے۔ مثلا اگر وہ کوئی مرثیہ بیان کر رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ کسی کی موت کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، تو اب وہ سارے ایک ہی شخص کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے کے اندر محبت ہو، دوسرے کے اندر کوئی جو ہے وہ دنیا کی نظام کو بیان کرنا چاہ رہا، نہیں ایسا، بلکہ ایک ہر شعر دوسرے پہلے والے شعر کے ساتھ اس کا ربط ہوگا اور جڑا ہوا ہوگا۔ اور غزل کے اندر ایسا نہیں ہے، غزل کے اندر جو ہے وہ شاعر کا جو ہر شعر ہے وہ ایک الگ جہان ہے، الگ اپنا مضمون رکھتا ہے، الگ اپنے اندر معنی رکھتا ہے، وہ ہر شعر دوسرے شعر کا محتاج نہیں ہے اس کے ساتھ ملے ہونے کا۔ تو اس لیے غزل کا کوئی عنوان بھی ایک نہیں ہوتا۔ تو غزل کا جو ہے نا جیسے انہوں نے نظم کا نام پوچھا تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ نظم کے ہی اشعار ہیں، غزل کے اشعار نہیں ہیں۔ اور پھر غزل کے دوسرا جو ہمارا حصہ ہوگا وہ غزل کے اشعار، اس میں جو ہے وہ صرف شاعر کا نام لکھنا ہوگا، وہ بھی 1 نمبر کا ہوگا، اور آپ کے جو ہے وہ 3 اس میں شعر دیے ہوں گے، اور وہ ایک ہی غزل کے ہوں گے، اور اس میں آپ کے جو ہے ہر ایک کا وہ 3 نمبر ہوں گے، اور کل اس طرح 10 نمبر بن جائیں گے آپ کے۔ اچھا، اس کے بعد حصہ دوم ہے ہمارے پاس۔ حصہ دوم کے اندر یہ جو ہے سوال نمبر 3، اس میں سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ اب اس میں جو ہے اس کے نمبر کیسے ہوں گے کہ کل نمبر 15 ہے اس کے، 1 نمبر جو ہے وہ مصنف کا نام، دوسرا 1 نمبر جو ہے وہ سبق کا عنوان، اور 3 نمبر کا سیاق و سباق، اور جو ہے اس میں 10 نمبر کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو یہ ہمارا میٹرک کے حوالے سے جو 10th کے اندر ہم نے تشریح کرتے تھے یا 9th کے اندر کرتے تھے، اس سے یہ بہت زیادہ اہم ہے، چونکہ اس کے اندر نمبر بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس میں پہلے 5 نمبر ہوتے تھے، ہمارے پاس 15 نمبر ہیں، تو اس لیے جو ہے اس کی تشریح بھی زبردست طریقے سے ہونی چاہیے۔ اور سیاق و سباق جو ہے وہ مطلب پچھلی کلاسوں کے اندر وہ لازمی نہیں تھا، اس میں اگر کر دیا جائے اور بالکل شارٹ سا اس کو مختصر سا کر دیا جائے تو اس میں گزارا چل جاتا تھا، لیکن اس میں سیاق و سباق آپ کو جاندار لکھنا پڑے گا۔ اور ہاں یہ ہے کہ خط کشیدہ الفاظ اس کے اندر نہیں ہوں گے، لیکن خط کشیدہ الفاظ آپ نے خود اس میں الگ سے جو ہے بیان کرنے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر جب مستقل لیکچر بنے گا تو اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے تفصیل سے۔ اچھا، پھر ہمارے سوال نمبر 4 ہے سبق کا خلاصہ۔ جو آپ کے اسباق دیے ہوئے ہیں اس میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ آپ نے 2 سبق دیے ہوں گے، اس میں آپ کو آپشن مل جائے گا، اور آپ نے جو ہے نا اس میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھنا ہوگا۔ مصنف کا نام آپ لکھیں گے تو اس میں جو ہے نا یہ 1 نمبر ہوگا، اور باقی 9 نمبر کا جو ہے وہ کیا ہوگا، خلاصہ ہوگا۔
اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے نظم کا خلاصہ، نظم کا سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ، یہ آپ نے 5 نمبر کا ہوگا۔ پھر سوال نمبر 6 جو ہے مکالمہ یا روداد، یہ اس کا یہ 10 نمبر ہوں گے کہ مکالمہ کہ دو لوگوں کے درمیان مکالمہ، دو دوستوں کے درمیان مکالمہ، استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ، یہ جو بھی ہمارے مکالمے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور روداد کا مطلب یہ ہے کہ روداد جو ہے کوئی واقعہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا، آپ نے کوئی فنکشن اٹینڈ کیا، کسی تقریب کے اندر آپ شریک ہوئے، تو اس کی روداد اپنی ساری کارگزاری آپ نے لکھنی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 7 ہمارا خط ہے، خط کے بھی 10 نمبر ہیں، لہذا اس کو بھی جو ہے ہمیں بہت اچھی طرح تیار کرنا پڑے گا۔ اور سوال نمبر 8 جو ہے عبارت کی تلخیص اور اس کا مناسب عنوان، یہ جو ہے یہ کیا ہوگا، عنوان کے 2 نمبر اور تلخیص کے 8 نمبر، اور یہ کل 10 نمبر ہوں گے کہ تلخیص کا مطلب کہ عبارت کا خلاصہ بیان کرنا، یعنی کہ اس کے بھی مختلف جو پورا اصول کے تحت ہم کریں گے کہ کس طرح عبارت کے اندر سے کن کن چیزوں کو حذف کیا جاتا ہے، کن کن چیزوں کو ہم نکالتے ہیں اور کن چیزوں کو رہنے دیتے ہیں، ضروری چیزوں کو رہنے دیتے ہیں اور غیر ضروری چیزوں کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا تھوڑا سا جو ہے وہ سامنے آ گیا، آپ کے سامنے ایک نقشہ سا کہ پیپر ہم نے کس طرح سے کرنا ہے۔ ایک دفعہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 20 نمبر کا ہمارا معروضی طرز کا ہوگا اور انشائیہ جو ہے ہمارا 80 نمبر کا ہوگا، اس میں بھی 2 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ اشعار کی تشریح ہوگی، دوسرے حصے کے اندر سیاق و سباق کی تشریح ہوگی، سبق کا خلاصہ، نظم کا خلاصہ، مکالمہ یا روداد، خط اور عبارت کی تلخیص۔ یہ سارے جو ہے کہ یہ جو ہے نا کہ آخری 3 سوال جو ہیں یہ سارے گرامر سے ہمارے متعلق ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو گرامر کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم جو ہے وہ اس میں پوری بک کو ہم انشاءاللہ ترتیب سے شروع کریں گے۔ بہت شکریہ۔